ایک مریض ہے جو کہ خود سے اپنے والدین کے بغیر ہی چل کے کسی اور شہر سے گاڑی چلا کے تو آ گیا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ لو جی میں آ گیا ہوں، میرا الکوہلزم کا مسئلہ ہے اور میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ بہت میری زندگی پہ برا اثر پڑ رہا ہے اس کا، تو آپ مجھے بس ٹھیک کر دیں، چٹکی بجاتے جلدی جلدی ٹھیک کر دیں۔ تو یہ جو ایک انداز ہوتا ہے تو اس کو ہم D1 کہتے ہیں۔ D1 کا مطلب ہے کہ جوش و جذبہ بہت زیادہ ہے، ذوق و شوق بہت زیادہ ہے، لیکن جو اصل معاملات ہیں جو کہ آگے پیش آنے والے ہیں، نشہ چھوڑنے کے جو مراحل ہیں، اس میں کتنا سوچ بچار ہوگی، کتنے اقدامات کرنے ہوں گے، کتنی ول پاور چاہیے ہوگی، پھر کتنی سکلز چاہیے ہوگی، یہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جوش ہی جوش ہوتا ہے، جیسے صلاحیت کی کمی ہے کسی کمپنی میں جو نیا بندہ امپلائڈ ہوتا ہے تو وہ آتے ہی کہتا ہے میں تہلکہ مچا دوں گا، اس کو پتہ نہیں ہوتا تہلکہ مچانا کیسے ہے۔ جی، یعنی موٹیویشن اس کی بہت اپ ہوتی ہے، وہ چونکہ اس انرجی کے ساتھ آتا ہے کہ میں نے بس اب کچھ کر کے دکھانا ہے۔ وہ نئی دلہن والا ہوتا ہے حساب کے، جو آتی ہے اور وہ بڑے ذوق و شوق سے آتی ہے، وہ 6 مہینے پہلے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں سجنے بننے سنورنے کی، اور پھر جب عملی طور پر سسرال میں جا کے رہنا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ایک نئی جگہ، تو پھر وہ جوش و جذبہ ذرا نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو D1 ہے، اس میں کچھ عرصے کے بعد تمام مریض یا آپ کے بچے بھی اگر آپ انہیں مینج کر رہے ہیں یا کوئی ادارہ جس کے اندر کوئی نیا ملازم آیا، تو سارا یہ جو D1 ہے یہ جوش و جذبے کے ساتھ لبریز ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد ان کا جو نالج ہے کام کاج کے بارے میں وہ تو تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے، پر جوش و جذبہ تھوڑا نیچے آ جاتا ہے، تو اس کو ہم D2 کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، لیکن اگر کوئی مریض جو ہے وہ علاج کے لیے خود آتا ہی نہیں اور اس کے گھر والے اسے مجبور کر کے لاتے ہیں، رو دھو کے لاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، تو اس کو پھر ہم -D1 کہیں گے کہ اس کو بہت پش کر کے لایا گیا ہے اور وہ ایک ایسے انداز میں آ کے بیٹھا ہے کہ لو جی میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتا، تو اب آپ نے جو کرنا ہے تو کریں، میں تو مجبور ہوں۔ تو یہ جو جوش و جذبہ بھی کوئی نہیں اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ علاج میں مراحل کیا ہوں گے، تو اس کو -D1 کہتے ہیں۔ اگر کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ارادہ ہو نشہ چھوڑنے کا تو پھر ہم ڈیولپمنٹل لیول 0 کہتے ہیں کہ نہ برا نہ اچھا، بس آ گیا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی 100 رکاوٹیں ڈالتا ہے اپنے علاج میں اور کبھی گھر سے نکل جاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی لڑتا ہے، کبھی جھگڑتا ہے، تو وہ -D2 پہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ پھر نشے کی اب اس سٹیج پہ ہے کہ باہر بھی جھگڑے، گھر بھی جھگڑے، توڑ پھوڑ بھی چل رہی ہے، اور کبھی نشہ بیچنے کا بھی سلسلہ بیچ میں سننے میں آتا ہے کہ صاحبزادے جو ہے اپنے نشے کو سپورٹ کرنے کے لیے نشہ بیچ بھی رہے ہیں، کبھی پولیس کا معاملہ، کبھی کچھ اور کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتا، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، فساد کرتا ہے، تو پھر -D3 پہ ہے۔ اسی طرح اگر اس کی زندگی جو ہے بالکل گھر سے کہیں چلا گیا ہے اور کوئی قرار نہیں ہے اس کی زندگی میں، اور بدامنی ہی بدامنی ہے، اور جرائم بھی بیچ میں شامل ہو گئے ہیں، اور کبھی اندر اور کبھی باہر، اور تمام شہر کے غلط لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، منشیات فروشوں سے تعلقات ہیں، نشہ کرنے والوں سے تعلقات ہیں، اور نشے کے علاوہ اور علائشیں بھی اس کی زندگی میں بہت زیادہ شامل ہو چکی ہیں، تو وہ -D4 پہ ہے۔ اب جو -D1 پہ ہے وہ کچھ دنوں میں جس کا ذوق و شوق تھا وہ ماند پڑ گیا، تو وہ -D کی طرف بھی جا سکتا ہے اور وہ D2 کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یعنی وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ذوق و شوق کم ہوا ہے لیکن اس کی سکلز، مہارت اور نالج بڑھ گیا ہے، لیکن اگر اس کا ذوق و شوق بھی کم ہو گیا اور اس نے سیکھا بھی کچھ نہیں، تو وہ -D1 کی طرف چلا گیا اور کہتا ہے میں تو علاج سے نکلنا چاہتا ہوں۔